یعنی یہ کس کی غلطی ہے؟ یعنی اس میں اتنا، یعنی دیکھیں اس نے، یہ ہو سکتا ہے نا کہ نتن یاہو نے کہا ہو موساد کی طرف سے اور سینٹ کام پوری کی پوری آن بورڈ ہو، ٹھیک ہے نا، ان کی ٹیریٹری میں رپورٹس ابھی آ رہی ہیں کہ موساد نے اس آپریشن کا مخالفت کی ہے، جو میں ماننے کو تیار ہوں. ماننے کو تیار ہیں؟ ہاں، اس لیے کیونکہ موساد اور قطر انٹیلیجنس کا بڑا قریبی تعلق ہے، اور قطر انٹیلیجنس ان کو پرووائڈ بھی کرتی ہوگی انفارمیشن کہ یہ فلانا لیڈر یہ کیا کر رہا ہے حماس کا، کیونکہ وہ ایک اوپن سسٹم میں رہتے ہیں، ان سے رابطہ بھی ہوتا ہے، تو ایک چینل آف کمیونیکیشن. یاد رکھیں انٹیلیجنس ایجنٹس کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہوتی ہے؟ انفارمیشن، کہ ہماری انفارمیشن کے سورس ختم نہ ہو. اب تو ختم ہو گیا نا انفارمیشن، وہ کون ٹرسٹ کرے گا موساد کو یا اسرائیل کو یا امریکہ کو؟ تو وہ اس لیے یہ نتن یاہو کا اپنا تھا کہ میں گریٹر اسرائیل کی بدماشی نہیں تو نتن یاہو نے پھر بائی پاس کرتے ہوئے تو آرمی چیف کہہ رہا ہے کہ میں بھی آن بورڈ نہیں تھا، تو یہ کیا اسٹوپیڈیٹی ہے؟ نہیں، وہ تو خیر موساد کا چیف بھی نہیں تھا، آرمی چیف بھی نہیں تھا، تو میزائل کس نے چلا نہیں کرتا نا، وہ تو سیکرٹ کرتا ہے. لیکن اس نے، میں سمجھتا ہوں موساد کے چیف نے فون کیا ہوگا. آرمی کا تو ہی وینٹ along with what اس کے باس نے کہا، جو پرائم منسٹر ہے. نہیں تو سینٹ کام تو آن بورڈ، بیسکلی ان کی اگر ایئر سپیس میں داخل ہو رہے ہیں میزائلز قطر میں، جو جس پہ سینٹ کام کا بڑا بیس بھی ہے، تو آپ کے خیال سے، اور وہ ظاہر ہے کہ مختلف ملکوں کی، کوئی کہہ رہا ہے کہ عراق سے آئے، کوئی کہہ رہا ہے سعودی عربیہ کراس کیا، وہ مختلف باتیں چل رہی ہیں. وہاں سے کیا ہوگا. اچھا نہیں تو آپ کے خیال سے سینٹ کام کو پتہ ہی نہیں تھا؟ بالکل پتہ تھا. امریکہ کی ملی بھگت کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. اس میں پورا انہوں نے آنکھ ماری تھی کہ ٹھیک ہے آپ کر لیں، اور بلکہ انہوں نے کہا بھی کہ ہاں جی حماس کو ہم اس کو ایلیمنیٹ کرنا چاہتے ہیں، سارا کچھ ہے. تو یہ امریکہ کی فورن پالیسی اب فیل ہو گئی ہے ٹوٹلی مڈل ایسٹ میں. وہ جو پلان تھا نا کہ جی ابراہیم اکارڈز کا، کمپریہنسو پیس کا، وہ پاسبل نہیں ہوگا، کیونکہ امریکہ پر اعتماد اٹھ گیا ہے، وہ ٹرسٹ اٹھ گیا ہے. یہ تو امریکہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، یہ تو امریکہ اسرائیل کا پٹھو بنا ہوا ہے. امریکہ اسرائیل کے ایما پر یہ ساتھ کر رہا ہے، اور امریکہ کی پالیسی تو امریکہ کی نہیں ہے، اٹس اسرائیل فرسٹ. اسرائیل کے مفادات، اسرائیل کے، اس کو فوقیت دے رہا ہے، اس کی اہمیت دے رہا ہے. دیٹس ویری کلیئر. تو یہ امریکنز کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہے. اور اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کل کی جو کانفرنس ہے اس میں کوئی ہمارے جو مسلم لیڈرشپ ہے، عرب لیڈرشپ ہے، دم کا مظاہرہ کرے، ہمت کا مظاہرہ کرے، اور کوئی کانکریٹ، ورنہ یہ ہو جائے گا گفتن نشستن برخاستن. یہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں، وہ تو افورڈ نہیں کرتے، اب افورڈ نہیں کرتے ایون عرب اور اسلامی ملک. دیکھیں جی، اٹس ناؤ اور نیور سمٹ. یہ موقع پھر نہیں آئے گا. ٹیسٹ کیس ہے مسلم لیڈرشپ میں کتنی جان ہے. مثلا میں کہتا ہوں آپ فلوٹیلا بنائیں، کوئی کانکریٹ کام کریں، صرف یہ نہیں کہ ریزولوشن مذمت کا. پاکستان، انڈونیشیا، ٹرکی، وہ کہیں کہ جی ہم جوائنٹ نیول فلوٹیلا بناتے ہیں، ہیومینیٹیرین اسسٹنس لے کے جاتے ہیں، خوراک اور ادویات، اور یو این جنرل اسمبلی کے ریزولوشن پاس کروائیں اس کی سپورٹ میں. نہیں تو وہ ڈرون مار دیں گے، یا تو فوج ہے نا، سیکیورٹی بھیجے نا، پھر آپ ساتھ وہ سارا وہ اسٹرانگ کنٹریز ہیں یہ کریں، تاکہ کوئی میسج تو جائے نا کچھ ایکشن کا. ورنہ تو پھر یہی ہے کہ ہاں جی مذمت کر دی، مذمت نہیں. مجھے آپ یہ بتائیں نا، کیا 22 تاریخ کو سعودی فرینچ پلان کے مطابق نیو یارک ڈیکلریشن ہونے جا رہا ہے، اور اس میں 2 ریاستی، دیکھیں سعودی عربیہ نے بڑا کھل کے سٹانس لیا ہوا ہے. یورپ کے ملک سارے کہہ رہے ہیں کہ ہم سارے ساتھ ہوں گے، اور انور ابراہیم بھی آ رہے ہیں، طیب اردوغان بھی آ رہے ہیں، ایران کے صدر بھی آ رہے ہیں دوحہ. وہ جو دوحہ جا رہے ہیں، بالکل نہیں، وہ بڑا اسٹرانگ ایشو ہے. سعودی عربیہ نے ایک کلیئر بات جو میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی کہی تھی، کہ مجھے جو ایرانیوں نے بتایا تھا کہ سعودی عربیہ نے ایران کو کنوے کیا تھا کہ جب تک فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوتی، اور جس کا کیپٹل ایسٹ یروشلم ہے، ہم اسرائیل سے کوئی رابطہ، کوئی تسلیم کا کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو سعودی عربیہ نے، میں سمجھتا ہوں، بڑا اسٹرانگ سٹینڈ لیا ہے. اب یو اے نے بھی لے لیے، اب یو اے نے لیے، بالکل بڑا سخت سٹانس لیا ہوا. انہوں نے بھی کہا، انہوں نے ایمبیسڈر کو کال کیا. نہیں تو اب یہ واقعہ بہت بڑا ہوا ہے نا، کہ ایک ملک جو آپ کے ساتھ مذاکرات کر رہا تھا، اسرائیل کے ساتھ بھی، ایک ملک جو امریکہ کا سب سے قریبی حلیف ہے، نان نیٹو ایلائی ہے. پاکستان بھی نان نیٹو ایلائی ہے بائی دا وے.
نان نیٹو الائے کا مطلب ہے کہ نیٹو کی ممبرشپ کے علاوہ جو الائز ہیں ان میں سے سر فہرست میں قطر آتا ہے. اس پر حملہ ایک کروایا گیا, ان کے گھر میں جا کے بومبنگ ہوئی ہے شہر کے اندر, چھوٹا سا تو ملک ہے قطر, آپ کو پتہ ہی ہے. تو یہ تو ایک ریڈ لائن, سپر ریڈ لائن کراس ہوئی ہے. دس از ان ایکسیپٹیبل. سیکرٹری اسٹیٹ مارکو روبیو, اچھا ایک تو NSA نہیں ہے ابھی تک, ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ بھی ایک کچھ عجیب سے حالات میں, خاص طور پہ جو وہاں پہ جو کلنگ ہوئی ہے, ہاں چارلی کرک کی, یہ کوئی میسج ہے ان کی ٹیم کو بھی یا ان کو بھی کہ یہ میسج تو ٹرمپ کے لیے ہے نا. اچھا کہ جناب کیونکہ ادھر اتنی اب ہیٹرڈ ہو گئی ہے یہ, اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو بندہ تھا یہ ٹرمپ کا خاص آدمی تھا, تو اٹ کوڈ بی اے میسج فار ٹرمپ آلسو کہ بچوں باز آ جاؤ ورنہ یو آر نیکسٹ. وہ تو اس کا رائٹ ہینڈ مین تھا یوتھ میں, سمجھ لیں یوتھ ونگ لیڈر تھا ٹرمپ کی گروپ کا, ٹرمپ کی تنظیم کا, ان کے جینزی کو لیڈ کرا تھا. ہاں یوتھ کو, ینگ لوگوں کو, اور بڑا افیکٹو تھا وہ. ابھی نیپال پہ آئیں گے تو جینزی کو ذرا ڈیٹیل ڈسکس کریں گے. اچھا نہیں, لیکن وہاں آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ جو ہٹ کیا اس بندے کو, گردن میں ایک ہی گولی لگی اور وہ ظاہر ہے وہ میک امریکہ گریٹ اگین میں اس کا رائٹ ہے, وہ آپ کہہ رہے ہیں ٹرمپ کو میسج تھا بیکاز ٹرمپ کا خاص آدمی تھا نا, اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے وی کین, اگر اس کو مار سکتے ہیں تو پھر کیا رہ گیا. آپ نے دیکھا اس کی کلنگ کے فوراً بعد کتنا عجیب و غریب معاملہ ہوا, بندے پکڑ لیے, بندے چھوڑ دیے, یہ کیش پٹے بڑی ہوئی, بہت کنفیوژن. ٹرمپ اعلان کر رہے ہیں وہ جو ٹرمپ نے خود قوم کو خطاب کیا, مطلب اس کے بعد وہ پکڑا گیا, ڈھونڈ رہے ہیں, اچھا جی والد نے مل نہیں رہا, پھر غلط آدمی پکڑا گیا, دوسرا ہو گیا. کیا گوف اپ ہوا ہے, اور وہاں مطلب 2,500-3 ہزار کے مجمع میں, اور اتنا اوپنلی ہے, مطلب ہے کس طرح وہ سیکیورٹی بریچ کر کے آ رہے ہیں. اچھا تو اس کا مطلب یہ ہوا, اور اس کے بعد آپ نے تو امریکہ کے اندر جو پولرائزیشن ہے, جو تقسیم ہے, تصادم ہے, تضاد ہے, وہ بہت بڑھ رہا ہے بٹوین دا سو کالڈ لبرلز اینڈ دا سو کالڈ رائٹس. آپ نے برطانیہ میں دیکھا رائٹ ونگ جو اجتماع ہوا ہے, ایلان مسک نے اس سے خطاب کیا, 1.25 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں, نائجل فراج والا, وہ تو اب پوری کوشش ہوگی اس کو. ایلان مسک نے خطاب کیا, اسٹیو بینن نے کیا, اور پورا وہ بیکنگ کر رہے ہیں ساری. تو یہ تو بہت کچھ ادھر بھی دیکھیں نا, لوگ کہتے ہیں کیئر سٹارمر بھی فیل ہو رہا ہے برطانیہ میں. فرانس میں گورنمنٹ چینج ہو گئی ہے پھر سے, دیکھیں نا, اور یہ سارا یہ پورا خطہ یورپ کا ہو یا ایشیا کا ہو, دونوں, اور مڈل ایسٹ ہو, سارا ہلا ہوا ہے اس وقت. It's totally shaken up. لیکن جو اصل بات میسج گیا ہے ڈاکٹر صاحب, وہ گیا ہے 3 ستمبر کو چائنا سے, جس میں شی جن پنگ نے کہا ہے کہ چائناز رائز از انسٹاپیبل. اچھا ہاں, اس کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہا, تو آپ ادھر تھے. اچھا اوکے, چائناز رائز از انسٹاپیبل. وہاں کی خبر دیں ذرا, وہاں کی خبر دیں, یا تھوڑا سا ادھر سے گزر کے پھر وہاں آتے ہیں نا شی جن پنگ کو ملاقات. میں چاہتا ہوں کہ یہ میسج بڑا امپورٹنٹ گیا. اچھا, چائناز رائز از انسٹاپیبل. اور 2 باتیں میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ ویسٹ کا جو ڈکلائن ہے, ویسٹ مغرب کا جو زوال ہے, وہ ایرریورسیبل ہے. آپ کو پتا ہے آج چائنا سے ڈائلاگ ہو رہا ہے, آج چائنا سے ٹیرفز کے اوپر سوئٹزرلینڈ میں ڈائلاگ ہو رہا ہے. ان کے جو جی ہو رہا ہے, جی ان کے وائس پریزیڈنٹ نے ٹیرف وار تو ہار گیا نا امریکہ جی ان سے, وہ تو چائنا نے تو ٹوٹلی بائی پاس کر دیا نا. امریکہ کے جو سویا بین ہیں, سویا فارمرز ہیں, رو رہے ہیں. 25% جو ہے اس کی پیداوار تو چائنا لیتا تھا, وہ 0 ہے اب ٹیرس کی وجہ سے. چائنا ہونے کے فارمرز جو ہیں, ان کے کسان ہیں, وہ تو مارا گیا امریکہ. وہ بھی میگا بیس ہے اچھی خاصی, وہ سارے فارمر, اور وہ کہہ رہے ہیں, اور ٹرمپ کو کہہ رہے ہیں یار تم نے مروا دیا, ہماری انکم ختم کر دی ہے. چائنیز مارکیٹ تو ہیوج مارکیٹ ہے. سویا تو ان کے جاتا تھا چین. میں ایگزامپل دے رہا ہوں ایک پروڈکٹ. شی جن پنگ اور ٹرمپ کی ملاقات, ہاں وہ تو ہوگی, ہو رہی ہے موسٹ پرابلی. مجھے لگتا ہے لائکلی اینڈ آف نومبر. نہیں, ایپیک کے آگے پیچھے جو ہے وہ سول میں, ساؤتھ کوریا میں. نہیں, ساؤتھ کوریا ہوگی یا بیجنگ ہوگی, 2 تھیوریز ہیں, 2 باتیں چل رہی ہیں. ساؤتھ کوریا شاید ہو. اچھا, اور ادھر ابھی دعوت نہیں دی اس کو. ٹرمپ از ڈائنگ فار این انویٹیشن, لیکن ملاقات ضرور ہوگی. ان کی ڈیلیگیٹ دونوں کی بات تو ہو گئی آپس میں, کیونکہ شی جن پنگ اب بڑے اسٹرانگ کارڈز کے ساتھ اسے مل رہا ہے, فرام پوزیشن آف اسٹرینتھ, کہ بچوں اب تمہیں بتا دیا ہم نے
کہ تمہارے ٹیررسٹ فیل ہو گئے ہیں، تمہاری پالیسی فیل ہو گئی ہے. کم جونگ ان بھی شاید آ جائیں وہاں ایپیک، ان سے بھی ملاقات ہو جائے اور وہ بیجنگ